اس اعتبار سے دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، البتہ خواب میں دیکھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، باقی جو بابوں کی طرف واقعات مشہور ہیں وہ سب فراڈ ہی ہیں۔ حالانکہ کئی بڑے بڑے محدثین نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا اور آگے بیان بھی کیا، اور پھر محدثین نے اس کو نقل بھی کیا، اور پھر محدثین نے اپنی کتابوں میں بھی ان واقعات کو لکھا، اور کئی سارے اس طرح کے واقعات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، محدثین نے ان کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد ان واقعات پر اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے والے محدثین کیا وہ جھوٹے اور فراڈیے تھے، اور نقل کرنے والے محدثین کیا جھوٹے اور فراڈیے تھے، اور اپنی کتابوں میں لکھنے والے محدثین کیا جھوٹے اور فراڈیے تھے؟ اگر یہ سارے محدثین بھی جھوٹے اور فراڈیے تھے تو پھر دین کا کام کیا کس نے ہے؟ اب ہم بطور ثبوت کے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، پھر اس پر محدثین کے حوالے دیں گے جن محدثین نے اپنی کتابوں میں وہ واقعہ درج کیا ہے، اور محدثین بھی وہ جو خود مرزے کے ہاں مسلم ہیں، جن کا تذکرہ مرزا اچھے انداز میں کرتا ہے۔ ایک مشہور محدث ہیں رقبہ، اور وہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، وہ اپنی بات خود بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا، اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ کئی سارے محدثین نے نقل کی ہے، حتیٰ کہ زبیر علی زئی صاحب جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اس کا حوالہ بھی ہم اسی کلپ میں پیش کریں گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ محدث رقبہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اگر جھوٹے ہیں تو پھر بخاری مسلم میں جو ان کی روایات ہیں ان روایات پر کیا حکم لگے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ محدثین فراڈیہ نہیں ہیں، بلکہ مرزا جہلمی فراڈیہ ہے، دین کے نام پر یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اب ہم ان محدثین کے حوالے پیش کرتے ہیں جنہوں نے محدث رقبہ کا واقعہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ نمبر 1، مسند ابن الجاد میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ محدث رقبہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور مسند ابن الجاد کتاب کی تعریف خود مرزا نے بھی کی ہوئی ہے۔ اب آپ نے پوچھا علی ابن الجود کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجود بھی موجود ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ۔ نمبر 2، محدث ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ تو مرزا جہلمی بتائے کیا محدث ابن حبان بھی فراڈیے تھے؟ نمبر 3، محدث طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 4، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان میں بھی سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ نمبر 5، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب المنتظم میں یہ واقعہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نمبر 6، ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاصول میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 7، اسماء الرجال میں مشہور نام امام میزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تہذیب الکمال میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ نمبر 8، اسماء الرجال میں ایک اور مشہور نام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے مرزا بھی دیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ درج کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی کی ہی ایک اور کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے محدثین فراڈیے تھے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی خود فراڈیہ ہے، اور اس واقعہ کی سند کو زبیر علی زئی صاحب جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے الحدیث شمارہ نمبر 108 صفحہ نمبر 9 پر اس واقعہ کو نقل کر کے، اس روایت کو نقل کر کے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ کیا یہ سارے فراڈیے تھے اور مرزا اکیلا دیندار اور ایماندار ہے؟ یہ تو ہم نے ابھی ایک واقعہ پر حوالے دیے ہیں، اور حوالے بھی سارے نہیں دیے، یہ واقعہ اور بھی بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہے، ہم نے صرف ان محدثین کے حوالے نقل کیے ہیں جن کے حوالے مرزا بھی دیتا ہے، اور یہ تو ابھی ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں جو محدثین نے، علماء نے اپنی کتابوں میں سند کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اب یہاں ایک صورت تو یہ ہے کہ ان سارے محدثین کو فراڈیہ کہا جائے اور مرزے کو دیندار کہا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان سارے محدثین کو دیندار اور مرزے کو فراڈیہ کہا جائے۔ ہم فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دو میں سے کس صورت کا انتخاب کرتے ہیں۔